الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جواب آپ کو انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور مسلمان اس کی آفاقیت کے علمبردار ہیں۔ ہر دور میں اسلام کے ماننے والوں نے دنیا والوں کے سامنے اسلام کا نمونہ پیش کیا، چنانچہ انسانیت نے ان کے عمل اور کردار سے متاثر ہو کر اسلام کو گلے لگایا۔ لیکن افسوس، آج اسلام کے سپوت اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ایک طرف تو ہماری اکثریت دوسری طرف ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت و معیشت، غرضے کے زندگی کا ہر شعبہ اسلامی تعلیمات سے خالی دکھائی دیتا ہے۔ وہ دین جس کی بنیاد توحید پر تھی، جس کے پیغمبر نے اپنی 23 سالہ زندگی توحید کے فروغ اور شرک کی تردید میں صرف کر دی، جس نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی تھی اور یہ دعا کی تھی کہ بار الہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، آج اسی دین کے ماننے والے اور اسی پیغمبر کی اطاعت کا دم بھرنے والے دن رات قبروں پر نظریں چڑھاتے ہیں، مردوں کو مشکل کشا، حاجت روا اور غوث آدم سمجھتے ہیں۔ وہ دین جس نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو اپنی بنیاد قرار دیا تھا، کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد پہلا فریضہ نماز بتایا تھا، جسے عطا کرنے کے لیے خالق کائنات نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا تھا۔ افسوس، آج ہماری اکثریت اسے پامال کر کے اپنی پہچان کھو رہی ہے۔ وہ دین جس نے اخلاقیات کو مرکزی حیثیت دی تھی اور جس کی تکمیل کے لیے پیغمبر اسلام مبعوث کیے گئے تھے، وہ دین جس نے معاملات کو اصل دین قرار دیا تھا، آج اسی دین کے نام لیوا اخلاقیات اور معاملات میں ایسی پستی کے شکار ہو چکے ہیں کہ علامہ والحفیظ منشیات کے بازار ہم نے لگا رکھے ہیں، ہوس کے اڈے ہم نے قائم کر رکھے ہیں، قمار بازاری، چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری، رشوت خوری، دھوکہ دہی، بددیانتی، جھوٹ، فراڈ، سامان میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، آخر وہ کون سی اخلاقی خرابیاں نہیں ہیں جو ہم میں نہ پائی جاتی ہوں۔ معاشرتی زندگی میں دیکھیں تو جہیز کی لعنت، لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا، طلاق کا غلط استعمال اور بہت سارے ہندوانہ رسم و رواج میں ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ ذات پات کے مسائل اور مسلکی تعصب نے ہمارا کچومر نکال رکھا ہے۔ غرض کے تن ہما داغ شد پمبا کجا کجا نہم، پورا جسم چھلنی ہے، زخم آلود ہے، مرہم کہاں کہاں لگایا جائے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ آج اسلام کی اشاعت محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ غیروں نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیا ہے اور اسلامی تعلیمات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو مسلم سماج کی یہ حالت ہے تو دوسری طرف ہمارے دشمن نے نئی نسل کے ساتھ فکری جنگ چھیڑ رکھی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل بڑی تیزی سے اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں اصلاح سماج کی کس قدر ضرورت ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ سماج کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والے خود اصلاح سماج سے عاجز اور قاصر نظر آ رہے ہیں۔ اصلاح کی کوششیں ضرور ہو رہی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جلسے اور سیمینارز ہو رہے ہیں، لیکن یہ ساری کوششیں افسوس کے کارآمد ثابت نہیں ہو رہی ہیں۔
میری سمجھ سے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جلسے ہماری جماعت اور تنظیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہماری کوششوں کا محور جماعت کی خدمت ہوتا ہے اور ہمارے کام اخلاص کی روح سے خالی ہوتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء ترجیحات دین کو نظر انداز کر کے فروعی مسائل میں مناظروں اور مباحثوں میں مشغول ہیں، جس کی وجہ سے دینی علم فروغ نہیں پا رہا ہے، جہالت دور نہیں ہو رہی ہے، اور ادھر سماج آئے دن پستی کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی لائحہ عمل نہیں جو اس جمود کو توڑ سکے اور سماج اسلامی تعلیمات کا گہوارہ بن سکے؟ جی ہاں، ہمارے پاس ایسا نظام حیات ہے جو مردہ انسانوں کے اندر زندگی کی روح پھونکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس آفاقی نظام کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی مصلح، کسی مفکر اور کسی فلسفی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصلاح امت کے لیے اسی نسخہ کیمیا کو اپنائیں جسے اپنا کر اگلے کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں آج چند گزارشات پیش کر رہے ہیں، امید کہ ان پر دھیان دیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر علماء، خطبہ اور داعیان دین فروعی مسائل پر بحث کرنے اور مناظرہ میں شریک ہونے کی بجائے ترجیحات دین پر توجہ دیں کہ کرنے کے کام ابھی بہت ہیں، ورنہ اگر یہی حالت رہی تو ہماری پہچان بھی مٹ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اصلاح سماج میں خطبہ جمعہ کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اس کی فعالیت کو بحال کرنے کے لیے بستی اور شہر کے سارے مرکزی مساجد میں حاضرین کی زبان میں خطبہ جمعہ کا اہتمام کیا جائے، اور امام اور خطیب کی تعین میں بھی روایتی جو ذہنیت ہے اس کو نظر انداز کیا جائے۔ اچھے اور قابل ائمہ اور خطبہ تعین کیے جائیں جو نیک اور صالح ہونے کے ساتھ ساتھ باصلاحیت ہوں، تاکہ عوام کی صحیح رہنمائی کر سکیں، اور ان کو تنخواہ بھی معقول دی جائے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ کام انجام دے سکیں۔ تیسرے نمبر پر ناظر قرآن اور قرآن فہمی کے لیے ہر محلہ کی مسجد میں حلقے قائم کیے جائیں، عوامی دروس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اور ناخواندہ حضرات کے لیے ایسے دروس کا اہتمام کیا جائے جس سے وہ دین کی ضروریات سے واقف ہو سکیں۔ چوتھے نمبر پر اصلاح سماج میں خواتین کا بنیادی کردار ہوتا ہے، اور اس بنیادی کردار کو بحال کرنے کے لیے علیحدہ خواتین کے لیے دینی اجتماعات کا نظم کیا جائے۔ گھر کے اندر ماں کے کردار کو فعال کیا جائے، گھر میں بچوں کو دینی ماحول فراہم کیا جائے، دینیات پر مشتمل کتابوں کی چھوٹی لائبریری بنائی جائے، مشنریز کے زیر اہتمام چلنے والے جو درسگاہ ہیں ان میں زیر تعلیم بچوں کی دینی تربیت کا خاص خیال رکھا جائے، بڑی تعداد میں شہروں میں، محلوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں اسلامی اسکولز کے انتظامات کیے جائیں جہاں دینی ماحول میں عصری تعلیم کا اہتمام کیا گیا ہو۔ ایجوکیشن کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تعلیم کی طرف ہماری اکثریت کا دھیان نہیں جاتا ہے، حالانکہ کسی قوم کی ترقی کا اصل راز تعلیم ہی ہے۔ تعلیم پر ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، اپنے خاندان کے وہ بچے جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں ان کی کفالت کریں، ان کی مالی امداد کریں تاکہ وہ تعلیم مکمل کر سکیں، کہ تعلیم کے بغیر کسی قوم کا آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ اقتصادی اعتبار سے بھی ہم سماج میں بہت پیچھے ہیں۔ اقتصادی اعتبار سے مضبوط ہونے کے لیے مسلم سماج میں تجارت اور کاروبار کی روح کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں کاروبار کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے۔ مالی حالت بہتر بنانے کے لیے کاروبار کی طرف دھیان دینا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے پاس انبیاء کرام کا اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ ہمارے پاس اپنے نبی اور صحابہ کرام کا اسوہ ہے کہ انہوں نے تجارت کیا تھا، کاروبار کیا تھا، لہذا ہمیں کاروبار کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔
بچوں میں کاروبار کرنے کا لگن پیدا کریں۔ کاروبار کرنے کے لیے موٹی رقم نہیں چاہیے، بلکہ ہمت، حوصلہ اور پلاننگ چاہیے۔ اگر حوصلہ ہے، پلاننگ ہے، وقت دے رہے ہیں، تو کم آمدنی والے بھی آسانی کے ساتھ کاروبار کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو غفلت کب تک اور سستی تابکے؟ ہمارے سارے بھائی اور ساری بہنیں جو ابھی میری بات سن رہے ہیں، میرے پیغام کے مخاطب ہیں، سماج سدھار سے پہلے ہمیں خود کو سدھارنا ہوگا۔ ہمیں دوسروں کی اصلاح کے لیے فکر مند ہونے سے پہلے اپنا احتساب کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، خود کو بدلنا ہوگا، کیونکہ افراد سے ہی سماج بنتا ہے۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے، سماج نہیں بدل سکتا۔ اگر ہم خود کو بدل لیتے ہیں تو سماج خود بخود بدل جائے گا۔ فرد کی جب تک اصلاح نہ ہوگی، سماج سدھار کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے، اپنے رویہ کو بدلیں گے، سماج سدھار کے لیے کام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال۔ عمران صاحب نے پوچھا ہے کہ پراپرٹی پر زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیونکہ میں نے زمین لے رکھی ہے اور ارادہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ میں اسے بیچ دوں اور ممکن ہے کہ مسجد وغیرہ بنا دوں یا اپنے ذاتی استعمال میں اسے لاؤں۔ اگر زمین ایسی ہے کہ آپ نے لیا اور ابھی کچھ بھی اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا ہے، تو اس زمین پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر آپ نے اس زمین پر گھر بنایا اور گھر کا کرایہ آ رہا ہے تو اس کرایہ کو زکوٰۃ کے مال میں شامل کرنا ہوگا۔ لیکن یوں ہی زمین پڑی ہوئی ہے تو اس زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ آپ پورے طور پر یہ عہد کر لیں، ارادہ کر لیں کہ یہ زمین بیچنا ہی میں چاہتا ہوں، اور باضابطہ عہد کرنے کے ساتھ دوسروں سے شیئر بھی کریں کہ میں نے یہ زمین بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ زمین سامان زکوٰۃ میں شامل ہو جائے گی، اور سال گزرنے کے بعد اس زمین کا ریٹ طے کر کے پھر اس زمین کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن جب تک کہ آپ پورے طور پر یہ طے نہیں کرتے ہیں کہ وہ زمین ہم نے بیچنے ہی کے لیے رکھی ہے، تب تک کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتا ہوں 2 جانور، تو اس کے گوشت کی تقسیم کیسے عمل میں آئے گی؟ جی ہاں، بچہ ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور ذبح کریں، اور بچی ہے تو 1 جانور ذبح کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغلام شأتان مکافأتان وعن الجاریۃ شأت، کہ بیٹے کی طرف سے 2 بکری ذبح کی جائے اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے۔ البتہ اس کا جو گوشت ہوگا وہ گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں، دوست و احباب کو کھلا سکتے ہیں، اور فقراء مساکین میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں آپ قربانی کے گوشت میں، وہی طریقہ کار اس میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو سارا گوشت پکا کر کے دوسروں کو دعوت دے کر کے ان کو کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ خوشی کا کھانا ہے، لہذا جیسے بھی چاہیں اس کو استعمال کریں۔ ہم نے عرض یہ کیا ہے کہ اگر زمین لیتے ہیں اور زمین لینے کے بعد میں ہمارا ارادہ ہی ہے اس کو بیچنے کا، ارادہ اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، میں نے زمین لی ہے اور ارادہ رکھا ہے بیچنے کے لیے، تو اب ہر سال اس زمین کی قیمت نکال کر کے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن زمین لے کر کے رکھی ہوئی ہے، ممکن ہے گھر بنا لیں، ممکن ہے اس کو کسی دوسرے استعمال میں لائیں، تو اب ایسی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ فاروق صاحب نے پوچھا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خطبہ کے بیچ تسبیح گن رہا تھا لیکن امام نے جلدی سے خطبہ ختم کر دیا۔ تو فاروق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ یہ تھا کہ خطبہ کے بیچ خاموش رہنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا کیسے کہا کہ ہم تسبیح گن رہے تھے؟ دیکھیں، واقعی جمعہ کی نماز میں
جو پہلے خطبہ ہوتا ہے یہ خطبہ نماز ہی کے جیسے ہے، اور اس خطبہ کے بیچ بات کرنا ممنوع ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی سے جو بات کر رہا تھا خطبہ کے بیچ یہ کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، تو اس نے لغو حرکت کیا، تو پھر اس بات کی کیسے گنجائش نکل سکتی ہے کہ اس بیچ تسبیح کی جائے؟ بلکہ اگر کوئی آدمی خطبہ چل رہا تھا، مسجد میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اس کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ خطبہ چل رہا ہے، تو خطبہ کے بیچ میں خاموشی کے ساتھ میں خطبہ کو سننا ہے۔ ہاں، اگر امام پہلے خطبے کے بعد بیچ میں بیٹھتا ہے تو اس بیچ میں تسبیح کی جا سکتی ہے، اس بیچ میں دعا کی جا سکتی ہے، بلکہ بعد روایت میں آتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، برکیف تو اس بیچ میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن امام جب خطبہ دے رہا ہو تو اس میں تسبیح میں بھی مشغول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام کا خطبہ سننے میں ایک بندے کو لگا رہنا چاہیے۔ منذر صاحب نے پوچھا ہے، بلکہ اس سے پہلے فاروق صاحب کا ایک سوال تھا کہ بیوی کا کیا حق نہیں ہے کہ شوہر کے لیے کھانا بنائیں؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے شوہر اور بیوی کا جو رشتہ رکھا ہے اس رشتے میں بہت نزاکت رکھی ہے، اور شوہر کی اطاعت بیوی پر فرض ٹھہرایا ہے، اور شوہر کے اوپر بھی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرے۔ تو بنیادی جو حقوق بنتے ہیں بیوی پر شوہر کے، اس میں یہ ہے کہ شوہر کے جذبات کا خیال رکھے، اس کی ضرورت پوری کرے، لیکن اگر کھانا بنانے کا مسئلہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں حسن معاشرت میں آتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ میں معروف طریقے سے بود و باش اختیار کرو۔ تو شوہر بیوی کے ساتھ میں معروف طریقے سے بود و باش اختیار کرے گا، اور بیوی بھی شوہر کے ساتھ میں معروف طریقے سے بود و باش اختیار کرے گی۔ اس لیے ہم اس کو حق کی بات کے طور پر نہیں سمجھیں گے، بلکہ معروف طریقے سے جب معاملہ کرنے کی بات آتی ہے تو جیسے شوہر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بیوی کے لیے کمانے کے لیے جاتا ہے، ویسے ہی بیوی کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے شوہر کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ ایک طرح سے حق بھی بن جاتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے میں ایک عورت لگے، اور کبھی بھی ازدواجی زندگی میں حق کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ منذر صاحب نے پوچھا ہے کہ میری بہن کے پاس 2 گھر ہے، ایک گھر میں وہ خود رہتی ہے اور دوسرا گھر بزنس کے ارادے سے لیا ہوا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ کا نظام کیسے ہوگا جبکہ اگر وہ مقروض ہو تو؟ دیکھیں، دوسرا گھر جس کو تجارت کے ارادے سے لیا ہے تو یا تو انہوں نے گھر خریدا ہوگا اور گھر کو کرائے پہ لگایا ہوگا، تو اگر گھر کرائے پہ لگا رکھا ہے تو پورے گھر کی قیمت طے نہیں کرنی ہے، بلکہ گھر پر جو کرایہ آتا ہے اس سے کرائے کی زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی جب وہ زکوٰۃ دیں گی تو ان کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں، 4 لاکھ میں کرائے کے پیسے کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ البتہ اگر وہ مقروض ہیں تو قرض کی رقم نکالنے کے بعد، مثال کے طور پر ان کے پاس سال بھر 4 لاکھ روپے جمع ہوئے، قرض 2 لاکھ ہے، تو 2 لاکھ کی رقم منہا کرنے کے بعد 2 لاکھ جو بچتے ہیں، ان 2 لاکھ کی رقم میں ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں سوتے وقت ڈر جایا کرتا ہوں، پہلی نیند ہوتی ہے تو ڈر جایا کرتا ہوں، کتنے دنوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے، اور میں تسبیح کا اہتمام بھی کرتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب آپ سونے لگیں تو شرعی طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو شیطان نہیں ڈرائے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے جو شکایت آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں، اس لیے آپ سونے سے پہلے وضو کر لیجئے،
اگر 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ورنہ سونے کی دعا پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے پڑھی بھی ہوگی لیکن سنجیدگی کے ساتھ میں، متانت کے ساتھ میں اور اس عزم کے ساتھ میں کہ اسی میں ہماری بیماری کا علاج ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ پتہ نہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو اگر پامال کر رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو آپ سے دور نہیں کرے گا۔ تو پہلے نمبر پر نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اللہ کے طریقے کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے نا تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نمازوں کی پابندی شروع کریں، اگر نہیں کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت شروع کریں، اگر نہیں کرتے ہیں تو، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شیطان نے خود یہ اعتراف کیا تھا کہ اگر تم مجھے دور کرنا چاہتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ لو، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رات بھر تیرے اوپر نگراں مقرر کر دیا جائے گا۔ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک باڈی گارڈ آپ کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا اگر آپ آیت الکرسی کو پڑھ لیتے ہیں، اور شیطان آپ کے قریب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور شیطان نے اپنا راز اگل دیا ہوا ہے، لہذا اگر آپ نے اس سے پہلے کیا بھی ہوگا تو ذرا سنجیدہ بن کر کے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ طارق رشید صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کے لیے جائیداد خرید لیتا ہے، پھر دوسری بیٹی کے لیے بھی جائیداد خرید لیتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ کا کیا نظام ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے زمین خریدی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ملکیت کسی کی ہوگی ہی، یا تو آپ کی ملکیت ہوگی یا بیٹی کی ملکیت ہوگی۔ اگر آپ نے بیٹی کو اس کا مالک بنا دیا ہے تو اس جائیداد کی مالک آپ کی بیٹی ہو گئی ہوئی ہے، لیکن اگر بیٹی اس کی مالکہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہی اس کے مالک ہوں گے۔ دینا بعد میں ہے نا، یہاں تک کہ ایک موٹی سی مثال بھی لیجئے کہ آپ نے اپنی بچی کے لیے زیور خریدا اور آپ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ابھی بیٹی کو دیا نہیں ہے، آپ ہی کی ملکیت میں ہے، شادی کے بعد دیں گے یا شادی میں دیں گے، تو جب تک کہ وہ زیور آپ کے پاس رہے گا آپ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ دے۔ اگر آپ نے بیٹی کی تحویل میں کر دیا ہے، بیٹی اس کی مالکہ بن چکی ہے، تو اب بیٹی کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ زکوٰۃ دے۔ اور رہی بات جائیداد کی، زمین کی، تو زمین آپ نے خرید کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو بیچنے کا ابھی کچھ ارادہ نہیں ہے، تو ہم نے اس سے پہلے بتا بھی دیا ہے کہ جائیداد پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے، زمین پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور ایک لمبے عرصے تک عذاب ہونے کے بعد کیا جہنم کا عذاب ختم بھی ہو سکتا ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں، جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور جہنم کا عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے لیے جہنم بنایا ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اور کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہونے کے بعد ایک مدت گزارنے کے بعد پھر جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا ابدا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جہنم ختم ہونے والا نہیں ہے، جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ نہ جنت ختم ہونے والی ہے اور نہ ہی جہنم ختم ہونے والا ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان والے ہیں کسی گناہ کے پاداش میں جہنم میں جائیں گے تو جہنم سے نکال لیے جائیں گے، لیکن جو کفار ہیں، ایمان سے محروم ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کسی نے ننگے سر نماز پڑھی تو کیا اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟
دیکھیں، سر ڈھانپ کر کے نماز پڑھنا یہ وقار اور عادات حسنہ کی علامت ہے، پہچان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانپ کر کے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام سر ڈھانپ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے سر ڈھانپ کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ مرد کا جو سر ہے یہ سطر میں داخل نہیں ہے، عورت کا سر سطر میں داخل ہے، مرد کا سر سطر میں داخل نہیں ہے، اسی لیے اگر ایک بندہ سر ڈھانکے بغیر بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، سر کھلا رکھ کر کے نماز پڑھا ہے تو اس کی نماز متاثر نہیں ہوگی۔ البتہ افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک بندہ ٹوپی پہن کر کے یا سر ڈھانک کر کے نماز ادا کرے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کسی کی وفات کے موقع پر مجلس میں 1 منٹ کے لیے خاموشی کا اعلان کیا جاتا ہے اور واقعی سب لوگ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور اس نے زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ کسی بھی گوشہ کو اسلام نے تشنا نہیں رہنے دیا۔ کسی کی وفات کی خبر ملتی ہے تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں اور مردے کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ایسا کرنا چاہیے، لیکن دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی ہم اگر مردوں کے نام پر 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرنا چاہیں تو یہ اسلامی طریقہ قطعا نہیں ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جائے موت کی خبر سن کر کے، اور مردے کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ 1 منٹ کے لیے خاموشی اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر موزہ چرمی نہیں ہو، یعنی چمڑے کا موزہ نہیں ہو، تو کیا اس پر مسح کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، چاہے موزہ چرمی ہو یا غیر چرمی ہو، دونوں طرح کے موزے پر مسح کرنے کا جواز پایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو اپنایا جائے جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے گناہ کا کوئی کام کیا جائے۔ تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ آپ نارمل موزے پر بھی مسح کر لیں اگر آپ نے موزہ طہارت کی حالت میں پہنا ہے تو۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جب جنت میں مرد حضرات داخل ہوں گے تو ان کو حور عین ملیں گی، لیکن اگر عورت داخل ہوگی اور دنیا میں اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اس کے لیے کیا ملے گا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جنت جنتیوں کے لیے بنائی ہے، تو جنت میں ہر طرح کی خواہش کی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جس کی تمہاری نفس میں خواہش ہوگی، اور وہ ساری چیزیں بھی تمہیں ملیں گی جسے تم طلب کرو گے۔ تو اس آیت سے ہی اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ ایک عورت اگر وفات پاتی ہے، اس کے پاس دنیا میں شوہر نہیں تھا، یا شوہر تو تھا لیکن اس کا شوہر جنت میں نہیں جا سکا، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے اس کی شادی کا انتظام فرمائے گا جو شادی شدہ نہیں ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ان کے لیے ان کی خواہش کی ساری چیزوں کا انتظام کیا جائے گا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں بھائی کہ جنت میں جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی اور کیا ان کی عمر میں اضافہ بھی ہوگا؟ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو جنتیوں کی عمر 33 سال کی رکھی جائے گی، مرد کی بھی عمر 33 سال کی ہوگی، عورت کی بھی عمر 33 سال کی ہوگی، اور اس عمر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جنت میں جنتی 33 سال کی عمر میں ہوں گے اور اسی عمر میں رہیں گے، اور یہ عمر چونکہ جوانی کی پختگی کی عمر ہے اور جنتیوں کے لیے نعمت کو پانے کی ایک بہترین عمر ہے، اس لیے اس عمر میں ان کو رکھا جائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد سنت ادا کرنے کے لیے جگہ بدلنا ضروری ہے؟
فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد جگہ بدلنا ضروری نہیں ہے، البتہ جگہ بدل لینا بہتر ہے، مستحب ہے، اور اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ کئی جگہیں ہمارے لیے گواہ بن جائیں اور سجدہ کرنے کی کئی ایک جگہیں بن جائیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ایک دوسری حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے، جیسا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اللہ نوصل صلاۃ بصلاۃ حتی نتکلم او نخرج، کہ ہم نماز کے ساتھ دوسری نماز نہ ملائیں یہاں تک کہ بات کر لیں یا وہ جگہ بدل لیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بات کر لیں یا جگہ بدل لیں فرض نماز کے بعد اور پھر دوسری جگہ پر جا کر کے نماز پڑھے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، لیکن ضروری اور واجب نہیں ہے۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ہفتہ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔